فرانسیسی صدر کا تل ابیب کا دورہ، اسرائیلی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات۔ امریکہ سے جنگ کے ماہر سمیت متعدد مشیر اسرائیل روانہ۔ امریکہ اسرائیل کی حمایت کر کے جنگ کو بڑھاوا دے رہا ہے، ایرانی وزارت خارجہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اسرائیل کے صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس کی جانب سے غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی سب سے اہم مقصد ہے۔ اپنے دورے کے دوران وہ فلسطینی منتخب صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس دوران اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر مزید حملے کیے ہیں۔ حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ رات اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 140 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک اور فضائی حملے میں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا جو وسطی غزہ کی پٹی میں الاقصی شہداء ہسپتال کے بالکل قریب ہے۔ رہائشیوں نے منگل کو بتایا کہ اس حملے میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کے کسی جنگی منصوبے میں معاونت کے لیے شہری علاقوں میں جنگ کے ایک فوجی ماہر میرین کور جنرل سمیت مشیروں کو اسرائیل بھیج دیا ہے۔ امریکہ غزہ پر اسرائیل کی جانب سے کسی ممکنہ زمینی حملے سے پہلے جدید ترین فضائی دفاعی نظام مشرق وسطیٰ بھیج رہا ہے، جبکہ واشنگٹن اپنے عملے کی حفاظت کی بھی کوشش کر رہا ہے جو گزشتہ چند روز کے دوران حملوں کی زد میں آئے ہیں۔ اس ٹیم کی قیادت کرنے والے افسروں میں سے ایک میرین کور لیفٹیننٹ جنرل جیمز گلین ہے، جنہوں نے اس سے قبل عراق میں عسکریت پسند گروپ داعش کے خلاف خصوصی آپریشنز فورسز کی قیادت میں مدد کی تھی۔ ایران نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کر کے غزہ میں جنگ میں شدت کے ساتھ ساتھ اسے بڑھاوا دے رہا ہے۔ اما آمریکا در 2 ہفته گذشته نشان داده و ثابت کرده۔ تہران میں ایک بریفنگ کے دوران ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے صدر جو بائیڈن پر واشنگٹن کی جانب سے اسرائیلی فوج کو ہتھیاروں کی فراہمی کے ذریعے منافقت کا الزام لگایا۔ امیر عبداللہیان نے اسرائیل کو غزہ پر اس کی متوقع زمینی کارروائی کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک اسٹریٹجک غلطی ہوگی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بین الاقوامی تنظیم ریڈ کراس نے کہا ہے کہ حماس نے 2 معمر یرغمال خواتین کو پیر کے روز رہا کر دیا ہے۔ رہائی ایک ایسے وقت میں عمل میں آئی ہے جب امریکہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں ایک ممکنہ زمینی حملے کو مؤخر کر دے تاکہ امریکہ کو علاقائی شراکت داروں کے ساتھ حماس کے پاس موجود یرغمالیوں کی رہائی پر کام کے لیے مزید وقت مل جائے۔ یہ دوسری بار ہے جب عسکریت پسند گروہ نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر سرحد پار حملے میں پکڑے گئے یرغمالیوں کو رہا کیا ہے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا کیا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ لی 3 روزہ دورے پر جمعرات کو امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ ان کے اس دورے کو دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ کشیدہ تعلقات کے تناظر میں اعلیٰ سطح پر بات چیت کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایک اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دورہ واشنگٹن کے دوران وانگ لی امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان کے ساتھ متعدد مسائل پر گفتگو کے لیے ملاقات کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں اسرائیل حماس جنگ، روس یوکرین جنگ اور جنوبی بحیرہ چین میں جہازوں کی ایک حالیہ ٹکر کے موضوعات شامل ہیں۔ چینی وزیر خارجہ کا یہ دورہ سان فرانسسکو میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن سربراہ کانفرنس یا ایپیک سے 3 ہفتے پہلے ہو رہا ہے، جہاں اس بات کا امکان ہے کہ صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات ہو سکتی ہے۔ ریو ڈی جنیرو میں پیر کے روز مقامی ملیشیا نے پولیس کے ہاتھوں اپنے ایک رکن کی ہلاکت کے بعد کم از کم 35 بسوں اور ایک ٹرین کو آگ لگا دی۔ شہر کے گورنر کا کہنا تھا کہ آتش زدگی کے سلسلے میں اب تک 12 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 1990 کی دہائی میں ابھرنے والا مسلح گروہ اصل میں سابق پولیس افسران، فائر فائٹرز اور فوجی جوانوں پر مشتمل تھا، جو اپنے پڑوس میں لا قانونیت، چھوٹے موٹے جرائم اور منشیات کی اسمگلنگ کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے رہائشیوں سے نہ صرف سیکیورٹی بلکہ کیبل سروسز، بجلی اور ٹرانسپورٹ کے لیے چارج کرنا شروع کر دیا اور بالآخر اتنی طاقت حاصل کر لی کہ وہ خود سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن گئے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے۔